آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب علمی بات ہے، اعتقادی اور ذوق کی بات ہے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نزول وحی نہیں ہوا تھا، نزول وحی نہیں ہوا تھا، بعثت نہیں ہوئی تھی، بات سننے والی کیا بعثت نہیں ہوئی تھی، یہی تو خوبی ہے دین اسلام کی دوسرے مذاہب سے۔ یہ حسن خوبی کا ہندو مذہب میں نہیں ہے، وہاں ان کے تصور کے مطابق مولا نہیں ملتا، نروان نہیں ہوتا جب تک بالکل سارا کچھ چھوڑ کے لنگوٹا کس کے نہ بیٹھ جاؤ۔ بدھ مذہب میں نروان نہیں ہوتا جب تک لنگوٹا کس کے سب کچھ چھوڑ کے نہ بیٹھ جاؤ۔ عیسائیت میں نروان، عرفان، وہ نروان ان کے وہ نہیں ہوتا، معرفت حق اور وصال حق، جب تک سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر راہب نہ بن جاؤ۔ یہ خوبی صرف آقا نے دی ہے۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ صدقہ مصطفیٰ کے قدموں کا ہے، ورنہ آپ سے پہلے کل مذہب رب کو پانے کے لیے دنیا کو چھوڑتے تھے، رب کو پانے کے لیے گھر بار دنیا چھوڑ کے جاتے جنگلوں میں تو رب ملتا۔ اب مصطفیٰ کا اس سے بڑا کرم کیا ہے کہ گھر بیٹھے رب ملا دے رہے ہیں، ہائے ہائے، کام کاج کے دوران رب ملا رہے ہیں، بزنس اور سرکاری ملازمت کے دوران رب ملا رہے ہیں، بیوی بچوں کے اندر بیٹھے رب ملا رہے ہیں، اور خلق خدا کے ہجوم میں رب سے ملا رہے ہیں۔ اس سے بڑا کرم اس امت پہ حضور کا اور کیا ہوگا۔ پہلی امتوں کو یوں رب نہیں ملتا تھا سب کچھ چھوڑے بغیر، تو وہ بتا رہا آقا علیہ السلام پر خود کیا بیتی۔ تو جب وحی نہیں آئی، بعثت نہیں ہوئی تھی، بعثت، تو آقا علیہ السلام اسی طرح حسب سابق گھر بار چھوڑ کے غار حرا میں چلے جاتے، حسب سابق، ستو لے لیتے، پانی لے لیتے، جو کی کوئی روٹی پکا لیتے، 7 دن، کبھی 10 دن، کبھی 15 دن، کبھی 20 دن، کبھی مہینہ، 40 دن تک بھی غار حرا میں جا کے بیٹھے رہتے، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید، اس خلوت کا ذکر کیا ہے۔ اور عالم یہ ہوتا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ پریشان ہو جاتی کہ 10 دن کا کہہ کے گئے تھے تو آج 15 دن ہو گئے آئے بھی نہیں، ہفتے کا فرما گئے تھے آج 2 ہفتے گزر گئے آئے نہیں، سامان کھانے کا جو ستو ہفتے کے تھے، تو پریشان ہو کر پہاڑوں پر چڑھتی، اوپر جاتی حضرت خدیجہ الکبریٰ جا کے خبر لو رضی اللہ، اور جا کے جب حضور کے مراقبے کی حالت میں حضور ہوتے، مست حالت مراقبہ میں، تو دیکھتی کہ وہ جو 15 دن گزر گئے، وہ 7 دن کا جو کھانا لے گئے تھے وہ بھی یوں ہی پڑا ہوا ہے۔ تو ذکر کی مستی جو ہے وہ کھانا پینا بھلا دیتی تھی، یاد کی مستی، تعلق کی مستی، وصال کی مستی بھلا بے نیاز کر دیتی تھی۔ تو یہ کیفیت تھی جب بعثت نہیں ہوئی تھی، ذمہ داری نہیں پڑی تھی، تو پھر جب جی چاہتا جا کے آئینہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی، دیکھ گردن جھکاتے تھے دیکھتے رہتے تھے، گردن جھکاتے تھے دیکھتے رہتے تھے، ذمہ داری جو نہیں تھی اور خلق خدا کی ابھی نہیں پڑی تھی، یہ عالم تھا۔ پھر نبوت کا اعلان ہو گیا، بعثت ہو گئی، پھر رسالت کا منصب عطا ہو گیا، حکم قم فانذر وربک فکبر، حکم آ گیا، دعوت دیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اب ساری بہکی بھٹکی مخلوق کو بلا کے لاؤ میری طرف۔ تو فرق آ گیا نا، پہلے اپنے آپ ہی جانا رہتا تھا، پہلے اپنے آپ ہی جانا رہتا تھا، اب حکم آ گیا کہ ساری مخلوق کو بلا کے لایا کرو۔ تو پہلے خلوت رہتی تھی، اب میری جلوت، پہلے صرف واسطہ اسی خالق سے رہتا تھا، اب ہر وقت مخلوق سے واسطہ رہا، اس کو بلا رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالیاں سنا رہا ہے، کوئی زخمی کر رہا ہے، کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، ادھر بلا رہے ہیں ادھر بلا رہے ہیں، حتیٰ کہ کوئی جنگ کر رہا ہے، کبھی بدر میں پھرتے ہیں، کبھی احد میں پھرتے ہیں، کہاں غار کی خلوتیں اور لذتیں
اور کہاں بدر اور احد کی تلواریں اور پتھر. وہ زندگی کے رنگ ہی بدل گئے, زندگی کے رنگ ڈھنگ بدل گئے. اب وہ جو کیفیت تھی اس کی طرف اللہ پاک نے ایک اشارہ فرمایا سورہ الم نشرح لک صدرک الانشراح میں. معراج کا جو فیض ہوا, معراج کا جو فیض ہوا, پھر معراج کا سفر ہوا تو پھر اور بھڑک اٹھی کہ وہ تو غار, وہ مراقبے کی لذتیں تھیں, اور وہ مراقبے کی لذت بڑھتے بڑھتے جب بے حجاب دیدار کی لذت میں بدل گئی جا کر. مراقبے کی لذت جب دیدار کی لذت میں جا بدلی تو پھر کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی. اب وہ یاد ستاتی تھی, کیا وہ یاد ستاتی تھی اور فرصت ملتی نہیں تھی. وہ شب و روز ماہ و سال کہاں, غالب کا ہے غالباً جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. مگر وہ دوسرا میں کہہ رہا تھا کہ وہ شب و روز ماہ و سال کہاں, فرصت کاروبار عشق کسے. اس سے طبیعت پہ بوجھ ہوتا رہتا تھا کہ باری تعالیٰ اب تیرا حکم ہے. اب حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اور انسان اور بشر ہو, کوئی اور انسان اور بشر ہو, اور وہ خلوت, وہ لذت, کبھی ہجر کی کبھی وصال کی, وہ دور ہو جائے وہ ماحول, تو وہ کہے گا مولا تعالیٰ کس کھبیڑے میں ڈال دیا. آقا علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا, ویسے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. آپ ہوں, ہم لوگ ہوں, اور ایسی وہ ایک خاص ماحول نہ رہے جس کو میں نے کہا کہ اب شب و روز ماہ و سال کہاں, وہ کیفیت جو نگاہ جھکا کے تکلیہ وہ نہ ملے, فرصت نہ ملے, تو بندہ کہتا ہے کہ کس گبیڑے میں ڈال دیا. وہ بیٹھتے تھے غار ہرا میں, 40 دن پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا, بس گردن جھکا کے تھے, آئینہ یار آئینہ دل میں تجھ کو دیکھتے تھے. کبھی وصال ہوتا تھا, کبھی ہجر ہوتا تھا, کبھی پردہ, کبھی چلمن ہوتا تھا, کبھی خرمن ہوتا تھا. تو اب وہ فرصتیں نہیں رہی, تو ہم تو ایسا ہی کہیں گے نا, لیکن نہیں. اب آقا علیہ السلام کی کیفیت ہوئی تو زبان اقدس سے تو نہیں, جو کہ منصب رسالت تھا اور بڑا اونچا منصب تھا, مگر اس کیفیت اور ماحول کے بدل جانے سے ایک بوجھ رہنے لگا. بوجھ, اس بوجھ کا ذکر کیا ہے سورہ انشراح میں. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کیا کھول نہیں دیا ہے, اور آپ کا بوجھ جو آپ کی پشت کو دبائے جا رہا تھا, جھکائے جا رہا تھا, وہ بوجھ ختم نہیں کر دیا, ہم نے بوجھ اتار دیا. اب وہ بوجھ کیسے اتارا؟ وہ اس چیز کا بوجھ تھا. یہ عارفوں کی تفسیر ہے بابا, علماء اور مفسروں کی نہیں ہے. یہ مفسرین کی تفسیر نہیں ہے. لیس ھذا تفسیر المفسرین, ھذا تفسیر العاشقین وتفسیر العارفین وتفسیر الواصلین. لا یوجد فی الکتب یوجد فی الصدور. تو وہ یہ جو بوجھ تھا, تو پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا, محبوب اب یہ تو ہم نے کام سونپا ہے نا. یہ میں وہ بات جو پچھلے واقعات بیان کیے خواجہ نظام الدین اولیاء استقامت, یہ کام تو میں نے سونپا ہے. اب تم طائف کے بازاروں میں جاتے ہو, یا بدر کے میدان میں جاتے ہو, یا احد میں جاتے ہو, یا پتھر کھاتے ہو میرے محبوب, لوگوں کو بلاتے ہو, سارا دن ان کی غمخواری کرتے ہو, مخلوق کے ساتھ وقت گزارتے ہو, تو میں نے ہی سونپا ہے نا, کام تو میرا ہے. اب اگر اس کام کو آپ ہنسی خوشی انجام دے رہے ہیں, مگر وہ جو ذاتی وصل و خلوت کی لذتوں سے دور ہو جانے یا اس سے محروم ہونے کا بوجھ طبیعت پہ رہتا ہے, تو محبوب ہم کیا کرتے ہیں, آپ کا بوجھ اتارتے ہیں, آپ کے جلوت کو ہی خلوت بنا دیتے ہیں, آپ کے ہجوم کو ہی تنہائی بنا دیتے ہیں. آپ رہیں گے مخلوق کے ساتھ رات دن, ان کو ہدایت کی طرف بلانے پہ مصروف رہیں گے, تو جسم آپ کا یہاں رہے گا اور من قلب و روح آپ کی وہاں رہے گی. تو ظاہر آپ کا ہجوم میں ہوگا, باطن آپ کا میرے ساتھ تنہائی میں رہے گا. لہذا وہ جو کیفیت آپ کو تنہائی میں لمحوں میں ملتی تھی,
ہم نے وہ دوامی کر دی ہے۔ آپ جہاں رہیں، بازار میں رہیں، دعوت میں رہیں، تبلیغ میں رہیں، میدان جہاد میں رہیں، مخلوق کی رہنمائی میں رہیں، واعظ و رشد میں رہیں، اب جہاں جس حال میں رہیں، تن آپ کا یہاں رہے گا، من آپ کا وہاں رہے گا۔ تو جب آقا علیہ السلام کے لیے یہ کھول دیا، یہ راستہ کھول دیا، اس کھلنے کو اس نے کہا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ وہ یہ کھولنا تھا کہ وہ فرق مٹا دیا، ہم نے وہ فرق مٹا دیا۔ تو پھر آقا علیہ السلام کو یہ فیض ملا، اور پھر حضور کا جب فیض ملا تو وہ تو آپ کی شان کے لائق تھا، وہ تو آپ کی شان اور آپ کے مرتبہ کے لائق تھا۔ لہٰذا آقا علیہ السلام زندگی میں جو عمل بھی کرتے، حتیٰ کہ حقوق ازدواجی بھی ادا فرماتے، تب بھی واصل باللہ رہتے۔ یہ معرفت محمدی ہے، اس کو مقام نبوت محمدی کی معرفت کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام ازواج مطہرات کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں، حسن و حسین کو کندھوں پہ کھلا کے کھیل رہے ہیں، ان کی زبان منہ میں لے کر چوس رہے ہیں حسین کی زبان۔ مصروف دیکھنے والا سمجھتا ہے اولاد، بیوی بچوں، گھر والوں اور اپنے احبہ اور اقارب کے ساتھ مصروف ہیں، تو دیکھنے والا تن کو مصروف یہاں دیکھتا، مگر من خدا کے ساتھ شاغل رہتا۔ اور ہر وقت فرش اور زمین پر جب جس حال میں، جس مقام پر، جس عمل میں، جس شغل میں، جس فرض کی ادائیگی میں جس طرح مصروف رہتے، من حضور کا کعبہ قوسین پہ رہتا۔ تو وہ جو فرمایا محبوب، وہ وقت تھا، پہلے ایک وقت تھا کہ کعبہ قوسین کی لذتوں کے لیے وہاں بلایا تھا، اب سینہ کھولنے کا معنی یہ اب کعبہ قوسین کو تیرے پاس بھیج دیا ہے۔ پہلے کعبہ قوسین کی لذت وصل کو لینے کے لیے تو وہاں آیا تھا، یا کہیے کہ میں وہاں تجھے لے کر گیا تھا۔ اب جب میں نے تمہیں اپنی ڈیوٹی دے دی، منصب دے دیا، دعوت کا، نبوت کا، رسالت کا، رشد کا، ہدایت لوگوں تک پہنچانے کا، دعوت الی الحق کا، جب میں نے اپنا فریضہ دے دیا، محبوب تو بے دھڑک یہ کام کر، وہ جو کعبہ قوسین کی لذت لینے گیا تھا وہ کعبہ قوسین تیرے پاس آ گیا ہے، ہر وقت وہ کعبہ قوسین تیرے سینے میں رہے گا۔ تو اب جہاں بھی جائے سینہ تو جدا نہیں ہے نا، اب کعبہ قوسین صدر مصطفیٰ ہے۔ یہ تفسیر ہے علم نشرح اللہ کا صدرک، آپ کا سینہ ہم نے آپ کے لیے کھول دیا، یعنی ایسا کھولا کہ خود سینہ مصطفیٰ کو کعبہ قوسین بنا دیا۔ تو محبوب جہاں بھی رہے کعبہ قوسین تیرے اندر ہے، کعبہ قوسین تیرے اندر ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔